السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب نے پروفٹ یوسف کی سٹوری تو سنی ہوگی. اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ اگر جھوٹ کو بار بار ریپیٹ کیا جائے اور بہت سارے لوگ جھوٹ بولنے لگیں تو وہ جھوٹ سچ سمجھا جانے لگتا ہے. جیسے کہ وزیر کی بیوی نے، زلیخا نے، جب حضرت یوسف پہ الزام لگایا، وزیر نے بھی اس کا ساتھ دیا اور باقی عورتوں کو بھی بلا کے اس نے دکھایا کہ کیوں وائی واز شی ٹیلنگ دی لائی. تو پھر سارے جو ہیں وہ یہی سمجھنے لگے کہ یس، پروفٹ یوسف، حضرت یوسف جو ہیں، غلطی انہی کی ہے اور انہوں نے ہی کچھ کیا ہو. بیسیکلی یہ سبق اور بتانے کا مقصد کیا ہے اور یہاں سے بات سٹارٹ کرنے کی وجہ کیا ہے. کنٹینیوسلی میں دیکھ رہی ہوں کہ یہی چیز ہم لوگوں نے، اس کے علاوہ ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی یہی دیکھا ہے، میڈیا پہ بھی، ریگولر میڈیا پہ بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ بار بار جو ہے وہ جھوٹ کو سچ، سچ کو جھوٹ، اور اسی طرح سے چل رہا ہے کنٹینیوسلی. اچھا، اب میں بیسیکلی اس چیز کے بارے میں بات کیوں کرنا چاہ رہی تھی، لیکن کیونکہ آپ کوئی بھی میمز اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کوئی بھی یوٹیوب کی فنی ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کوئی موٹیویشنل سپیکرز، بہت بڑے بڑے نام ہیں، بہت لرنڈ لوگ ہیں، میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہتی، لیکن ایک ٹرینڈ اس وقت ایک چل رہا ہے اوور آل کہ پیرنٹس نے غلطیاں کی ہیں، پیرنٹس، دیسی پیرنٹس، اینڈ پیرنٹنگ کے بارے میں ہر وقت بات، یہاں غلطی ہوئی ہوگی پیرنٹس سے، وہاں غلطی ہوئی ہوگی پیرنٹس سے. آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، پیرنٹس اپنے زمانے کے حساب سے اپنے بچوں کے لیے بیسٹ ڈیسیجنز لیتے ہیں اور بیسٹ فیصلے کرتے ہیں. ہم لوگوں کا جو ٹائمز تھے، وی ور ینگ، ٹی وی، ٹیلی ویژن، لینڈ لائن ٹیلی فون، دا کارڈ والا جو فون ہوتا ہے، دیٹ اینڈ وی سی آرز، دوز ور دا نیو ٹیکنالوجیز. بٹ ہمیں کبھی ایسے نہیں لگا کہ ہمارے پیرنٹس کو یا ہماری مدرس کو یہ چیز یوز نہیں کرنی آتی، تو دیٹ مینس دیٹ دے آر لیکنگ سم ویئر ان دا ٹیکنالوجی، اور دے آر بیہائنڈ، یا پھر ان کی لرننگ کہیں کمی ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو کبھی یہ چیزیں شو ہی نہیں کرائی گئی، ہمارے ٹائمز میں کبھی یہ بات نہیں کہی گئی. اب جب 24/7 آپ کے ارد گرد یہی باتیں چلیں گی، یہی جوکس چلیں گے، اور یہی بات مستقل دماغ میں ڈالی جائے گی کہ ہمارے مدرز یا ہمارے پیرنٹس جو ہیں، دے ڈو ناٹ نو اینی تھنگ. اب ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے کہ بچوں نے رسپیکٹ کرنی ایلڈرس کی چھوڑ دی ہوئی ہے، پیرنٹس کی بات ماننا چھوڑ دی ہوئی ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پیرنٹس جو ہے نا، وہ کوئی بہت بڑی مسٹیکس کر رہے ہیں. جدھر بھی آپ دیکھ لیں، جہاں بھی آپ سن لیں، جو میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، ہر جگہ ایسے لگ رہا ہے کہ پیرنٹنگ. جبکہ آئی ایم پرسنلی کنونسڈ اباؤٹ دس تھنگ کہ اس چیز کا جنریشن میں ڈفرینس آنا ایک انیویٹیبل چیز ہے. یہ اب ٹیکنالوجیز جو آئی ہیں، یہ اب اس وقت بچوں کو اگر یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے پیرنٹس ڈو ناٹ نو، بیکاز ان کو سوشل میڈیا فار ایگزامپل یوز نہیں کرنا آتا، ان کو انسٹاگرام یوز نہیں کرنا آتا، یا ان کو ٹویٹر یوز کرنا نہیں آتا، سو دیٹ ڈزنٹ میک دیم لیس لرنڈ. میکنگ فن آف دیز تھنگز اینڈ تھنکنگ کہ دے ڈو ناٹ نو اینڈ وی نو مور اباؤٹ اٹ از ٹوٹلی رانگ. آپ جب بڑے ہو جائیں گے، آپ جب پیرنٹس بنیں گے، یہی جنریشن، اٹس بیسیکلی کالڈ جنریشنل گیپ. اٹ از ناٹ لیک آف نالج اور اینی تھنگ. جو ان کے ایکسپیرینسز ہیں، ایکسپیرینسز ٹیچ یو دا موسٹ. آپ کہیں پہ بھی جاب لینے کے لیے جائیں تو آپ کو سب سے پہلی چیز سی وی پہ کیا کی جاتی ہے، پوچھی جاتی ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس کہاں ہے. اگر آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا تو آپ کو اچھی جاب نہیں ملتی. آپ نے انٹرنشپ کہاں پہ کی ہے، آپ نے فری لینسنگ کہاں پہ کی ہے، آپ نے والنٹیئر کہاں پہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں کیوں پوچھی جاتی ہیں؟ Because they teach you. So try to understand this thing کہ پیرنٹس آر ناٹ رانگ آل دا ٹائم. اینڈ ڈیفینیٹلی یہ ایک سسٹمیٹیکلی اینڈ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، انفارچونیٹلی، بیشنگ دا پیرنٹس آن آل دا پلیٹفارمس، ٹاکنگ اباؤٹ پیرنٹنگ آل دا ٹائم. سو دس از جسٹ اے جنریشنل گیپ. آپ آگے چلیں گے تو پھر اور دا کمنگ جنریشن ول آلسو تھنک ایگزیکٹلی دا سیم اباؤٹ یو. Just work on this thing and try to resist these things. ان چیزوں پہ فن بنانا اور ان چیزوں کو انجوائے کرنا، these are not the right thing. Should be, and this is against ethics and values. یہیں سے ہماری لیک آف ایمپتھی سٹارٹ ہوتی ہے، یہاں سے ہماری جنریشن کو پرابلم سٹارٹ ہو رہی ہیں. دے آر ناٹ ریسپیکٹنگ دا ایلڈرس، وچ از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف دا ویلیوز دیٹ وی نیڈ ٹو کنسیڈر دیز اینڈ وی نیڈ ٹو ورک آن دیز. اس کے ساتھ آج کی ایپیسوڈ اینڈ کرتے ہیں.